بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہن کا مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ کہتی ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں اور مجھے درود پاک سے بھی بہت محبت ہے۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا کثرت سے ورد کرتی ہوں، حتیٰ کہ رات کو جب سو جاتی ہوں تو نیند میں بھی مجھے لگتا ہے میں درود شریف ہی پڑھ رہی ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے کربٹ لینے کے لیے تو فیل ہوتا ہے کہ میں درود شریف کا ہی ورد کر رہی تھی، اور میں مختلف سیغے ورد کرتی ہوں۔ پہلے صلی اللہ علیہ محمد کرتی تھی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا، پھر صلی اللہ علی النبی الامی، پھر اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کہتی ہیں کہ میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اپنا درود پاک چینج کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درود پاک کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کی بھی توفیق دی، الحمدللہ تہجد بھی میں پابندی سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ مطلب میں بالکل ٹھیک چلتے چلتے اچانک سے کبھی کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، یا کبھی کوئی مووی کا کلپ موبائل یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے ذہن کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دنوں تک دیکھتی رہتی ہوں، پھر اللہ سے توبہ کرتی ہوں، پھر ساری چیزیں چھوڑتی ہوں، کچھ عرصے تک سب صحیح چلتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میری یہ گناہ کی عادت بھی چھوٹ جائے کہ بارگاہ رسالت میں جو اپنا درود پاک بھیجوں تو وہ ایک متقی پرہیزگار عورت کی طرف سے جائے، لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ کہتی ہیں کہ پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت جب میرا الارم بجا تو میں نے خواب دیکھا کہ میری آنکھوں میں جیسے مٹی پڑی ہوئی ہے، اور میری جو سیدھی آنکھ ہے اس کی جو آئی لڈ ہے وہ موو نہیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، اور یہ چیز مجھے جاگتے میں محسوس ہوئی۔ کہتی ہیں کہ اس رات میں ڈرامہ وغیرہ کوئی دیکھ کے سوئی تھی اور اس کے بعد درود پاک کا ورد کرتے کرتے سوئی۔ کہتی ہیں کہ یہ ایسی کیفیت تھی کہ مجھے حقیقت محسوس ہو رہی تھی کہ واقعی میری آنکھوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، میری آنکھیں جو ہیں مٹی کی وجہ سے چبھن ہو رہی ہے، اور میری ایک آئی لڈ موو نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہ فیلنگس مجھے اسٹرانگلی فیل ہوئی اس وقت، اور ایسا لگ رہا تھا یہ حقیقت میں ہوا، اور میں سوتی جاگتی کیفیت میں تھی۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ یہ خواب تھا یا واقع حقیقت تھی۔ تو جو پہلی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ تم گناہ کر کے سوئی ہو، ڈرامہ دیکھ کر سوئی ہو، اور درود پاک کا بھی ورد کر رہی ہو، تو تمہاری آنکھیں آلودہ ہو چکی ہیں، تمہاری آنکھوں میں گناہوں کی مٹی پڑ گئی ہے، اس وجہ سے تمہاری آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے اور تمہیں اپنی آنکھیں گرد آلود محسوس ہو رہی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ تہجد کے وقت پھر میں نے بہت دعا کی اور بہت روئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے بچا لے۔ مجھے فضول سوچوں کی بہت عادت ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے کریٹ کرتی رہتی ہوں، سوچتی رہتی ہوں، اور یہی سوچیں پورا دن میرے ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں بیمار بھی بہت رہتی ہوں اور بیماری کے لیے درود پاک کے ساتھ ساتھ مختلف اوراد و وظائف بھی پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں پچھلے دنوں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور صاف ستھری سڑک ہے، بہت وہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت خوشنما منظر ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت پرسکون سا ماحول ہے۔ وہاں ایک درویش یا ایک بزرگ ہوتے ہیں بہت نورانی شکل والے۔ میں انہیں اپنا مسئلہ بتاتی ہوں کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، تو وہ مجھے ایک پتھر دیتے ہیں، ایک نگینہ کہہ لیں، بڑا سا یا بڑا سا پتھر کہہ لیں، ڈارک بلو کلر کا۔ اور اس پتھر کے اوپر جب میں نے غور سے دیکھا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ آپ اپنا صدقہ نکالتے جائیے اور جس جس جگہ آپ کو تکلیف ہے یہ پتھر وہاں پھیرتے جائیے، اور کچھ پڑھنے کو دیا کہ یہ پڑھتے جائیے تو انشاءاللہ آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں میں نے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر وہ پتھر پھیرنا شروع کیا اور صدقہ نکالنا شروع کیا۔ ایک صدقہ نکالتی، ایک جگہ کی نیت کر کے جسم کی تکلیف کی دور ہو جائے، اور وہاں وہ پتھر پھیرنا شروع کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری جگہ جسم پر وہ پتھر پھیرتی اور پھر صدقہ نکالتی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت بیمار ہیں اور آپ پھر کتنا صدقہ نکالیں گی اپنے جسم کی ہر جگہ کی تکلیف کے لیے؟ اس طرح سے تو بہت صدقہ نکالنا پڑے گا، اگر آپ کو اتنی دفعہ صدقہ نکالنا ہے تو پھر آپ کم پیسوں کا نکالیں۔ کہتی ہیں آخری جو میں نے صدقہ نکالا خواب میں وہ 10 روپے کا نکالا، اور پھر میں نے اپنے گھٹنوں پر اس پتھر کو پھیرنا شروع کیا اور درود پاک کیا، کوئی دعا جو اس بزرگ نے مجھے بتائی تھی وہ پڑھتی چلی گئی اور میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت بھی تہجد کا ہی وقت تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یعنی کہ خواب میں مجھے انڈیکیشن دی گئی کہ آپ صدقہ کثرت سے نکالیں، اور جو اراد و وظائف آپ پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں وہ ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ ابھی میں نے دوبارہ ایک کامل بزرگ کو خواب میں دیکھا، ولی کامل کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے ان ولی کامل کا نام نہیں بتایا اور کہنے لگی کہ وہ بزرگ کہنے لگے آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھنا کیوں بند کر دی ہیں، آپ ویڈیوز دیکھتے رہا کریں۔ تو میں نے کہا کہ ٹائم نہیں مل پاتا، اس لیے میں آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی۔
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ویڈیوز دیکھتی ہیں تو ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے، آپ ہمارے رابطے میں رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے خواب میں ان بزرگ سے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہوں گی اور تاکہ آپ سے میرا رابطہ قائم و دائم رہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ انہی بزرگ کو انہوں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ یہ ان کے پاس دعا کے لیے اور علاج کے لیے گئی ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو عمل پڑھنے کے لیے دیے ہیں کیا آپ وہ کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ آپ نے جو جو عمل دیے ہیں میں سب کر رہی ہوں۔ پھر ان بزرگ نے کہا کہ جو آپ کو حصار بتایا تھا مانتی ہیں اپنے گرد؟ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں کہا کہ یہ حصار باندھنا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کافی دنوں سے، اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ میں نے کیا چیز ترک کی ہے، آپ نے اچھا ہوا بتا دیا۔ کہنے لگے وہ بزرگ کہ آپ جتنے بھی اعمال اور وظائف پڑھ رہی ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ اپنا حصار نہیں باندھیں گی کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ سب سے پہلے اپنا حصار باندھیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھنا ہے، جو بھی اعمال کرنے ہیں وہ کیجیے اور صدقہ دیتے رہیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان بزرگ کو کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، یعنی خواب میں ان بزرگ کو بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، مالی طور پہ بھی، بیماری کی طرف سے بھی، گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، کبھی کبھی تو زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایسے نہ کہیے، اپنا حصار باندھتے رہیے، حصار باندھنے کی برکت سے آپ کے جتنے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ جو بھی عمل کریں گی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بہت گنہگار، سیاہکار، بدکار ہوں، نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے بھٹک جاتی ہوں، مختلف قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز میں، سوشل میڈیا پر انوالو ہو جاتی ہوں، اور بعد میں مجھے بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ میں بہت توبہ بھی کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اچھی توفیق دی ہوئی ہے کہ تہجد کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، درود پاک بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، اور عاد و وظائف بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، پورا دن ذکر و درود میں ہی جاری و ساری رہتا ہے، اپنے روٹین کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے، نفس کی شرارتوں سے نجات نہیں مل رہی۔ آخر میں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان نفسانی خواہشات سے، ان گناہوں سے، بری عادتوں سے، فضول سوچوں سے نجات دے دیں، اور اپنے حبیب کے صدقے مجھے تمام بیماری سے شفا عطا فرمائے اور میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، ان پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے، اور ان کے لیے درود پاک پڑھنے میں بہت آسانی پیدا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔